بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب اللہ پاک کے قریب ہونا چاہتے ہیں، مگر ہمیں وہ گناہ نظر ہی نہیں آتا جو ہمیں اللہ پاک سے دور کر رہا ہے، وہ گناہ جو ہماری محفلوں کا حصہ بن چکا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زبان آپ کو جہنم کے دروازے تک بھی لے جا سکتی ہے، اور وہ الفاظ جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ ہماری ساری نیکیاں برباد کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ گناہ ہے غیبت، وہ زہر جو میٹھے الفاظ میں لپٹا ہوتا ہے۔ غیبت ایک نہایت اہم اور سنگین اخلاقی اور دینی مسئلہ ہے جسے قرآن و کریم اور سنت و حدیث میں بار بار بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کا ذکر کسی ایسی بات سے کرنا جو اگر وہ سن لے تو اسے ناگوار گزرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ بات اس میں موجود ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بات اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ بات اس میں موجود نہیں تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ اور افسوس کہ آج ہم مزے سے بیٹھ کر چائے کے ساتھ دوستوں کی عزت بھی پیتے ہیں، ہنسی ہنسی میں، مجلس میں یا گپ شپ میں، کسی کے کردار پر بات، کسی کے لباس، چال، چہرے، خاندان پر بات۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص کسی کی دنیا کو بگاڑ کر اپنی آخرت سنوارنا چاہے تو اللہ پاک اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتے ہیں۔ غیبت صرف الفاظ نہیں، یہ کسی کے دل کو زخمی کرنے والا خنجر ہے جو کبھی زبان سے نکلتا ہے اور کبھی مسکراہٹوں میں چھپتا ہے اور کبھی دینداری کے لباسے میں لپٹا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں غیبت کی مثال۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان و حمید میں غیبت کی جو مثال دی ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ اور تم میں سے کوئی بھی کسی کی غیبت نہ کرے، کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ بس تم اس سے نفرت کرو گے، اور اللہ پاک سے ڈرو، بے شک اللہ پاک بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہ آیت غیبت کے مکروہ اور گھناؤنے پن کو ظاہر کر دیتی ہے کہ گویا تم نے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ ذرا تصور تو کریں کہ آپ کے سامنے ایک لاش رکھی ہو اور آپ اسے نوچ نوچ کر کھا رہے ہوں، کیسا لگے گا؟ نہیں نا؟ تو پھر زبان سے کسی کی عزت کیوں چباتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ غیبت کرنے والوں کی حالت قیامت کے دن۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں معراج پر گیا میں نے ایک قوم دیکھی جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی، کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں پر حملہ کرتے تھے۔ علماء صوفیہ کے مختلف اقوال۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب تم کسی کی غیبت کرتے ہو تو گویا تم اسے اپنی نیکیاں تحفے میں دے رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، عقل مند شخص وہ ہے جو دوسروں کی خاموشی سے سیکھے، نہ کہ ان کی غیبت سے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، غیبت سے بچنے والا وہ ہے جس کا دل اللہ پاک کی محبت سے بھرا ہوا ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غیبت وہ چیز ہے جو سب سے پہلے نیکیاں کھاتی ہے اور سب سے آخر میں دل کو سیاہ کر دیتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے،
اپنے دشمن کی بات کو اللہ پاک پر چھوڑ دو اور اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ دشمن کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لیکن تمہاری زبان تمہیں گرا سکتی ہے۔ غیبت صرف زبان سے نہیں۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ صرف زبان سے کہی گئی بات ہی غیبت ہے، لیکن حقیقت میں اشارے سے کرنا، آنکھوں، ہونٹوں یا چہرے کے اشارے سے کسی کی نقل اتارنا، کنایہ یا تمثیل سے کہنا۔ کچھ لوگ تو بس ہر وقت نمائش کرتے رہتے ہیں، تحریر میں لکھنا، جیسے سوشل میڈیا پر کسی کی برائی یا پھر طنز، یا پھر لطیفوں میں کردار کشی۔ یہ سب غیبت کی مختلف شکلیں ہیں جو اکثر معاشرے میں مزاح یا سچ بولنے کا حق کہہ کر کی جاتی ہیں۔ غیبت کی وجوہات: حسد، کسی کے مقام یا نعمت کو دیکھ کر دل جلنا، یا پھر مقابلہ بازی، خود کو بہتر ظاہر کرنے کے لیے۔ نفسیاتی تسکین، دوسروں کی خامیاں بیان کر کے خود کو مطمئن کرنا۔ مذاق یا مزاح پر کسی کی کمزوری پر ہنسنا۔ بغیر سوچے بول دینا، صرف وقت گزاری یا عادتاً برائی کرتے رہنا۔ غیبت کے معاشرتی نقصانات: غیبت سے رشتے خراب ہوتے ہیں، دل میں کینہ، نفرت اور حسد بڑھتا ہے، سماج میں بدعنوانی پیدا ہوتی ہے، باہمی محبت و بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، اور دین کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ نیکیاں دوسروں کو منتقل ہو جاتی ہیں، اللہ پاک کی ناراضگی مول لے لی جاتی ہے، اور دل میں بغض، حسرت اور نفرت بڑھتی ہے، معاشرتی فساد پیدا ہوتا ہے۔ اب غیبت کی مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے کہ فلاں شخص بہت کنجوس ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، یا وہ بہت مغرور ہے، اس کی بیوی اچھی نہیں، اور اس کی اولاد بدتمیز ہے۔ اگر یہ باتیں حقیقت پر مبنی ہوں بھی، تب بھی دوسروں کو بتانا غیبت ہے۔ غیبت کا انجام: نیکیاں دوسروں کے نام۔ قیامت کے دن غیبت کرنے والے کی نماز، روزے، صدقات ان لوگوں کو دے دیے جائیں گے جس کی اس نے غیبت کی ہوگی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو جس کی غیبت کی اس کی برائیاں غیبت کرنے والے کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفلس وہ ہے جس کے پاس قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ ہوگی، لیکن اس نے کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کا مال کھایا یا کسی کا خون بہایا، پھر سب کو اس کے نیک اعمال دے دیے جائیں گے، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی، اور پھر وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ غیبت سے بچنے کے طریقے: خاموشی سیکھیں، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا عبادت ہے۔ دل صاف رکھیں، اگر دل میں نفرت، حسد یا کینہ ہوگا تو زبان سے یہی کچھ نکلے گا۔ سوچ سمجھ کر بولیں، اگر بات فائدے کی نہیں ہے تو پھر خاموشی بہتر ہے۔ دوسروں کا دفاع کریں، غیبت کو روکنے والا اللہ پاک کے ہاں محبوب ہوتا ہے۔ غیبت ہو جائے تو معذرت اور توبہ کریں، اللہ پاک سے بھی، اور اگر ممکن ہو تو اس شخص سے بھی۔ اس شخص کے لیے دعا کریں جس کی آپ نے غیبت کی تھی۔ محفل میں اگر کسی کی غیبت ہو رہی ہو تو اسے روکیں یا پھر فوراً محفل چھوڑ دیں۔ غیبت سے بچنے کے 3 آزمودہ طریقے: روزانہ رات سونے سے پہلے اپنا جائزہ لیں کہ آج میں نے کسی کی غیر موجودگی میں کچھ غلط تو نہیں کہا۔ خاموشی کے فضائل پر مطالعہ کریں، علماء کی کتب اور حدیثیں، زبان کی حفاظت کے متعلق پڑھنا۔ نیک صحبت اختیار کریں جہاں اصلاح ہو، نہ کہ دوسروں کی برائیاں۔ یاد رکھیں، کل قیامت کے روز آپ کی زبان آپ کے ایمان کی گواہی دے گی۔ جب تم کسی کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کرتے ہو تو اللہ پاک فرشتوں کے سامنے تمہاری عزت کرتا ہے۔ غیبت سے بچو اور دوسروں کی عزت کو اپنی
عبادت سمجھو۔ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کرے وہ جنت کی ضمانت پا سکتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید ایمان افروز ویڈیوز ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔